السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران ترجمہ و تفسیر، آیت نمبر 156 تا 171۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم إذ ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ اے ایمان والو، تم نہ ہو ان کی طرح جو کافر ہوئے اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو جب وہ سفر کو نکلیں ملک میں یا ہوں جہاد میں، اگر رہتے ہمارے پاس تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، تاکہ اللہ ڈالے اس گمان سے افسوس ان کے دلوں میں، اور اللہ ہی جلاتا ہے اور مارتا ہے اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھتا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ اور اگر تم مارے گئے اللہ کی راہ میں یا مر گئے تو بخشش اللہ کی اور مہربانی اس کی بہتر ہے اس چیز سے جو وہ جمع کرتے ہیں، اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے تو البتہ اللہ ہی کے آگے اکٹھے ہو گئے تم سب۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ سو کچھ اللہ ہی کی رحمت ہے جو تو نرم دل مل گیا ان کو، اور اگر تو ہوتا تند خو سخت دل تو متفرق ہو جاتے تیرے پاس سے۔ سو تو ان کو معاف کر اور ان کے واسطے بخشش مانگ اور ان سے مشورہ لے کام میں، پھر جب قصد کر چکا تو اس کام کا تو پھر بھروسہ کر اللہ پر۔ اللہ کو محبت ہے توکل والوں سے۔ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہ ہو سکے گا، اور اگر مدد نہ کرے تمہاری تو پھر ایسا کون ہے جو مدد کر سکے تمہاری اس کے بعد، اور اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے مسلمانوں کو۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور نبی کا کام نہیں کہ چھپا رکھے، اور جو کوئی چھپا دے گا وہ لائے گا اپنی چھپائی چیز قیامت کے دن، پھر پورا پائے گا ہر کوئی جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ کیا ایک شخص جو تابع ہے اللہ کی مرضی کا
برابر ہو سکتا ہے اس کے جس نے کمایا اللہ کا غصہ، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کیا ہی بری جگہ ہے پہنچا ہے وہ۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ لوگوں کے مختلف درجے ہیں اللہ کے ہاں، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ کرتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر جو بھیجا ان میں رسول انہی میں کہ پڑھتا ہے ان پر آیتیں اس کی، اور پاک کرتا ہے ان کو یعنی شرک وغیرہ سے، اور سکھلاتا ہے ان کو کتاب اور کام کی بات، اور وہ تو پہلے سے صریح گمراہی میں تھے۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل ھو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ ولیعلم المؤمنین۔ کیا جس وقت پہنچی تم کو ایک تکلیف کہ تم کو پہنچ چکی ہو اس سے دگنی تو کہتے ہو یہ کہاں سے آئی، تو کہہ دے یہ تکلیف تم کو پہنچی تمہاری ہی طرف سے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جو کچھ تم کو پیش آیا اس دن کے ملیں دو فوجیں، سو اللہ کے حکم سے اور اس واسطے کہ معلوم کرے ایمان والوں کو، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ اور تاکہ معلوم کرے ان کو جو منافق تھے، اور کہا گیا ان کو کہ آؤ لڑو اللہ کی راہ میں یا دفع کرو دشمن کو، بولے اگر ہم کو معلوم ہو لڑائی تو البتہ تمہارے ساتھ رہیں۔ وہ لوگ اس دن کفر کے قریب ہیں بنسبت ایمان کے، کہتے ہیں اپنے منہ سے جو نہیں ان کے دل میں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو چھپاتے ہیں۔ الذین قالوا لإخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو اور آپ بیٹھے رہیں اگر وہ ہماری بات مانتے تو مارے نہ جاتے، تو کہہ دے اب ہٹا دیجیے اپنے اوپر سے موت کو اگر تم سچے ہو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور تو نہ سمجھ ان لوگوں کو جو مارے گئے اللہ کی راہ میں مردے، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس کھاتے پیتے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ خوشی کرتے ہیں اس پر جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، اور خوش وقت ہوتے ہیں ان کی طرف سے جو ابھی تک نہیں پہنچے ان کے پاس ان کے پیچھے سے، اس واسطے کہ نہ ڈر ہے ان پر اور نہ ان کو غم۔ خوش وقت ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے، اور اس بات سے کہ اللہ ضائع نہیں کرتا مزدوری ایمان والوں کی۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانہم اذ ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرة فی قلوبہم
واللہ یحیی و یمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ اے ایمان والو، تم نہ ہو ان کی طرح جو کافر ہوئے اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو جب وہ سفر کو نکلیں ملک میں یا ہوں جہاد میں، اگر رہتے ہمارے پاس تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، تاکہ اللہ ڈالے اس گمان سے افسوس ان کے دلوں میں، اور اللہ زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھتا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اور اگر تم مارے گئے اللہ کی راہ میں یا مر گئے تو بخشش اللہ کی اور مہربانی اس کی بہتر ہے اس چیز سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے تو البتہ اللہ ہی کے آگے اکٹھے ہوگے تم سب۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ پچھلی آیتوں میں منافقین کا یہ قول بیان کیا گیا تھا، لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا، یعنی اگر ہمارا کچھ اختیار ہوتا اور ہماری رائے مانی جاتی تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے، جس کو آگے بھی نقل کیا گیا ہے۔ ایسے اقوال کے سننے سے یہ احتمال تھا کہ مخلص مسلمانوں کے دلوں میں کچھ شکوک و شبہات نہ پیدا ہو جائیں، اس لیے مذکورہ بالا آیات میں مسلمانوں کو ایسے قول و احوال سے پرہیز کرنے کی اور موت و حیات کو صرف تابع تقدیر ہونے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ سو کچھ اللہ ہی کی رحمت ہے جو تو نرم دل مل گیا ان کو، اور اگر تو ہوتا تند خو سخت دل تو متفرق ہو جاتے تیرے پاس سے۔ سو تو ان کو معاف کر اور ان کے واسطے بخشش مانگ اور ان سے مشورہ لے کام میں، پھر جب قصد کر چکا تو اس کام کا تو پھر بھروسہ کر اللہ پر، اللہ کو محبت ہے توکل والوں سے۔ غزوہ احد میں بعض مسلمانوں کی لغزش اور میدان چھوڑنے سے جو صدمہ اور غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا تھا، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طبعی اخلاق اور عادات عفو و کرم کی بنا پر ان کو اس پر کوئی ملامت نہیں کی اور کوئی معاملہ سختی کا بھی نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی دلجوئی اور ان کے دلوں میں اس غلطی پر جو صدمہ اور اپنے قصور پر جو ندامت تھی، ان سب کو دھوکہ دینا منظور ہوا۔ تو اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید لطف و کرم کی ہدایت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے معاملات میں مشورہ لینے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق اور اپنی جان و مال سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز رکھنے والے تھے، ان سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ایک لغزش صادر ہو گئی تو یہاں ایک طرف تو یہ خطرہ تھا کہ ان حضرات کو جب اپنی لغزش اور خلاف ورزی حکم پر تنبیہ ہو تو ان کا صدمہ حد سے بڑھ جائے جو ان کے قلوب و دماغ کو معطل کر دے یا رحمت سے مایوس بنا دے۔ اس کا علاج تو پچھلی آیت میں بتا دیا گیا، فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، اس لغزش کی سزا تو دنیا میں دی جا چکی ہے، آخرت کا کھاتا بے باک ہو گیا۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس غلطی اور لغزش کے نتیجے میں زخمی ہوئے، جس سے جسمانی تکلیف بھی پہنچی اور روحانی تکلیف تو پہلے ہی سے تھی۔ تو اس جسمانی اور روحانی تکلیف سے یہ احتمال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں صحابہ کرام کی طرف سے تقدر پیدا ہو جائے، جو ان کی ہدایت و تلقین میں مخل ہو جائے۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دینا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خطا سے درگزر فرمائیں، ان کی لغزش دل سے معاف کر دیں اور آئندہ کے لیے بھی لطف و مہربانی کا معاملہ جاری رکھیں۔ ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کا حکم ایسے انداز سے دیا گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا، تعریف اور عظمت شان کا اظہار بھی ہے کہ یہ صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پہلے سے موجود ہیں، اور دوسرے اس سے پہلے فَبِمَا رَحْمَةٍ کا لفظ بڑھا کر یہ بھی بتلا دیا کہ ان صفات کمال کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہونا یہ ہماری رحمت سے ہے، کسی کا ذاتی کمال نہیں۔ پھر لفظ رحمت کو بصورت نکرہ لا کر رحمت کے عظیم اور وسیع ہونے کی طرف اشارہ کر کے یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ رحمت صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی پر نہیں ہے، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہے۔ اس کے بعد ایک تیسرا اہم فائدہ بات کے جملوں سے ظاہر فرما دیا کہ نرم خوئی، خوش اخلاقی، عفو و درگزر اور لطف و مہربانی کے صفات اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہ ہوتے تو اصلاح خلائق کا جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہے وہ حسب منشا انجام نہ پاتا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی اصلاح اور تزکیہ اخلاق کا فائدہ حاصل کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگ جاتے، اور اس سب مجموعے سے ایک اور اہم فائدہ یہ حاصل ہوا کہ ارشاد و اصلاح اور تبلیغ کے آداب اس سے معلوم ہو گئے کہ جو شخص رشد و ہدایت اور دعوت اللہ اور اصلاح خلق کے کام کا ارادہ کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ صفات اپنے اندر پیدا کرے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سختی برداشت نہیں ہو سکتی تو پھر کس کی مجال ہے کہ وہ تشدد اور کج خلقی کے ساتھ خلق اللہ کو اپنے گرد جمع کر سکے اور ان کی اصلاح کا فرض انجام دے سکے۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تندخو سخت طبیعت ہوتے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے منتشر ہو جاتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرشد و مبلغ کے لیے تندخوئی، سخت کلامی زہر اور اس کے کام کو ضائع کرنے والی چیز ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا فاعف عنہم، یعنی ان سے جو خطا ہو گئی ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مصلح کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ عوام کی خطاؤں کا انتقام نہ لے، بلکہ عفو و درگزر سے کام لے، برا کہنے والوں پر مشتعل نہ ہو، ایذا دینے والوں سے نرمی کا معاملہ کرے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا واستغفر لہم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بھی مغفرت طلب کریں، جس میں یہ ہدایت ہے کہ صرف یہی نہیں کہ خود ان کی ایذاؤں پر صبر کریں بلکہ دل سے ان کی خیر خواہی نہ چھوڑیں، اور چونکہ سب سے بڑی خیر خواہی ان کی آخرت کی درستی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے لیے بخشش کی دعا مانگیں۔ اس کے بعد ارشاد ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یعنی حسب سابق اپنے فیصلوں اور کاموں میں ان حضرات سے مشورہ بھی لیا کریں تاکہ ان کی پوری تسلی ہو جائے۔ اس میں اس کی طرف ہدایت فرمائی کہ جو خیر خواہی کا داعی ان کے لیے قلب میں ہے، عمل سے بھی اس کا اظہار کریں، اپنی مشاورت سے ان کو مشرف فرما دیں۔
پہلا مسئلہ لفظ امر اور مشورے کے معنی، دوسرا مسئلہ مشورے کی شرعی حیثیت، تیسرا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ لینے کا درجہ، چوتھا مسئلہ حکومت اسلامیہ میں مشورے کا درجہ، پانچواں مسئلہ مشورے میں اختلاف رائے ہو تو فیصلے کی صورت، چھٹا مسئلہ ہر کام میں مکمل تدبیر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل۔ لفظ امر کا اطلاق عربی زبان میں کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک عام معنی میں آتا ہے جو ہر مہتمم بشان قول و فعل کو شامل ہے۔ دوسرا اطلاق بمعنی حکم اور حکومت ہے، جس پر قرآن کریم میں لفظ اولی الامر محمول ہے۔ تیسرا اطلاق حق تعالیٰ کی ایک مخصوص صفت ہے جس کی قرآن مجید کی بہت سی آیتیں آئیں، مثلاً الا لہ الخلق والامر الیہ یرجع الامور کلہ ان الامر کلہ للہ۔ ان دونوں کا احتمال ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ پہلے ہی معنی مراد ہیں اور دوسرے معنی بھی اس میں شامل ہیں تو یہ بھی کچھ بعید نہیں، کیونکہ حکم اور حکومت کے معاملات سبھی خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ اس لیے امر کے معنی ان آیات میں ہر اس کام کے ہیں جو خاص اہمیت رکھتا ہو، خواہ حکومت سے متعلق ہو خواہ معاملات سے، اور لفظ شورا مشورہ مشاورت کے معنی ہے کسی قابل غور معاملے میں لوگوں کی رائے حاصل کرنا۔ اسی لیے وشاورہم فی الامر کے معنی یہ ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ قابل غور معاملات میں، جن میں حکومت کے متعلق معاملات بھی شامل ہیں، صحابہ کرام سے مشورہ لیا کریں، یعنی ان حضرات کی رائے معلوم کیا کریں۔ دوسرا مسئلہ مشورے کی شرعی حیثیت، اس بارے میں قرآن کریم کے ارشادات مذکور ہیں۔ ہر ایسے معاملے میں جس میں رائیں مختلف ہو سکتی ہیں، خواہ وہ حکم و حکومت سے متعلق ہو یا کسی دوسرے معاملے سے، باہمی مشورہ لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت اور دنیا و آخرت میں باعث برکت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور باہم مشورہ کرنے کے بعد اس کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو صحیح اور مفید صورت کی طرف ہدایت مل جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب تمہارے حکام تم میں سے بہترین آدمی ہوں اور تمہارے مالدار سخی ہوں اور تمہارے معاملات آپس میں مشورے سے طے ہوا کریں تو زمین کے اوپر رہنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور جب تمہارے حکام بدترین افراد ہوں اور تمہارے مالدار بخیل ہوں اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہوں تو زمین کے اندر دفن ہو جانا تمہارے زندہ رہنے سے بہتر ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم پر خواہش پرستی غالب آ جائے، بھلے برے اور نفع مضر سے قطع نظر کر کے محض عورت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے معاملات اس کے سپرد کر دو تو اس وقت کی زندگی سے تمہارے لیے موت بہتر ہے، ورنہ مشورے میں کسی عورت کی بھی رائے لینا کوئی ممنوع نہیں ہے۔ اس میں ارشاد ہے عن تراض منہما وتشاور، یعنی بچے کا دودھ چھڑانا باپ اور ماں کے باہم مشورے سے ہونا چاہیے۔ اس میں چونکہ معاملہ عورت سے متعلق ہے اس لیے خاص طور سے عورت کے مشورے کا پابند کیا گیا۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہے، اس پر لازم ہے کہ اس معاملے میں جو کام وہ خود اپنے لیے تجویز کرتا ہے وہی رائے دوسرے کو دے، اس کے خلاف کرنا خیانت ہے۔ حدیث میں ہے، اس کی تشریح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔
حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد اگر ہمیں کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جس کا حکم صراحتاً قرآن میں نازل نہیں ہوا اور آپ سے بھی اس کے متعلق کوئی ارشاد ہم نے نہ سنا ہو تو ہم کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے کام کے لیے اپنے لوگوں میں سے عبادت گزار فقہا کو جمع کرو اور ان کے مشورے سے اس کا فیصلہ کرو، کسی کی تنہا رائے سے فیصلہ نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی نقل کیا ہے، عقل مند آدمی سے مشورہ لو اور اس کے خلاف نہ کرو ورنہ ندامت اٹھانی ہوگی۔ تیسرا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سے مشورہ لینے کا درجہ۔ آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا گیا کہ صحابہ کرام سے مشورہ لیں۔ اس میں یہ اشکال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور صاحب وحی ہیں، آپ کو کسی سے مشورے کی کیا حاجت ہے؟ آپ کو ہر چیز حق تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی معلوم ہو سکتی ہے۔ اس لیے بعض علماء نے اس حکم مشورہ کو اس پر محمول کیا ہے، لیکن یہاں صحیح یہ ہے اگر یہ معلوم ہو کہ ہمارے مشورے پر کوئی عمل نہ ہوگا اور نہ مشورے کا کسی کام پر کوئی اثر ہے تو پھر اس مشورے پر کوئی دلجوئی اور اعزاز بھی نہیں رہتا، بلکہ حقیقت امر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام امور میں تو براہ راست حق تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی ایک طریقہ کار متعین کر دیا جاتا ہے، مگر بمقتضائے حکمت و رحمت بعض امور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اور صواب دید پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی امور میں مشورے کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے لیے صحابہ کرام سے مشورہ لیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دریا میں کود پڑنے کا حکم دیں تو ہم اس میں کود پڑیں گے، اگر آپ ہمیں برق الغماد جیسے دور دراز مقام کی طرف چلنے کا ارشاد فرمائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح یہ نہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب کفار سے مقابلہ کریں، بلکہ ہم یہ عرض کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلیں، ہم آپ کے ساتھ آپ سے آگے اور پیچھے اور دائیں بائیں دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ اسی طرح غزوہ احد میں اس بارے میں مشورہ کیا کہ مدینہ شہر کے اندر رہ کر مدافعت کریں یا شہر سے باہر نکل کر۔ عام طور سے صحابہ کرام کی رائے باہر نکلنے کی ہوئی تو آپ نے اس کو قبول فرما لیا۔ غزوہ خندق میں ایک خاص معاہدے پر صلح کرنے کا معاملہ درپیش آیا تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس معاہدے کو مناسب نہ سمجھ کر اختلاف کیا، آپ نے انہی دونوں کی رائے قبول فرمائی۔ حدیبیہ کے ایک معاملے میں مشورہ لیا تو حضرت صدیق اکبر کی رائے پر فیصلہ فرما دیا۔ قصہ افق میں صحابہ کرام سے مشورہ لیا، یہ سب معاملات وہ تھے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بذریعہ وحی کوئی خاص جانب متعین نہیں کی گئی تھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبوت اور رسالت اور صاحب وحی ہونا کچھ مشورے کے منافی نہیں،
اس کا اثر معاملات پر نہ ہو، بلکہ بہت مرتبہ مشورہ دینے والوں کی رائے کو آپ نے اپنی رائے کے خلاف بھی قبول فرمایا، بلکہ بعض امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بذریعہ وحی کوئی خاص صورت متعین نہ فرمانے پر اور مشورہ لے کر کام کرنے میں حکمت و مصلحت یہ بھی ہے کہ آئندہ امت کے لیے ایک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے جاری ہو جائے، جن میں قرآن و حدیث کا کوئی صریح فیصلہ نہ تھا، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سوال کے جواب میں حضور نے یہی طریقہ کار بتلایا تھا۔ چوتھا مسئلہ، حکومت اسلامیہ میں مشورے کا درجہ کیا ہے؟ قرآن کریم نے 2 جگہ مشورے کا صریح حکم دیا، ایک یہی آیت مذکورہ اور دوسرے سورہ شورى کی آیت، جس میں سچے مسلمانوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ایک صفت یہ بیان فرمائی گئی ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کا کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے۔ ان دونوں جگہ پر مشورے کے ساتھ لفظ امر مذکور ہے، اور لفظ امر کی مفصل تحقیق بیان ہو چکی کہ ہر معتمم بالشان قول و فعل کو بھی کہا جاتا ہے، اور حکم اور حکومت کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ امر کے خواہ معنی اول مراد لیں یا دوسرے معنی، حکومت کے معاملات میں مشورہ لینا بہر صورت عنایات سے ضروری معلوم ہوتا ہے۔ حکم یا حکومت مراد لینے کی صورت میں تو ظاہر ہی ہے، اور اگر عام معنی لیے جائیں جب بھی حکم اور حکومت کے معاملات معتمم بالشان ہونے کی حیثیت سے قابل مشورہ ٹھہریں گے۔ اس لیے امیر اسلام کے فرائض میں سے ہے کہ حکومت کے اہم معاملات میں اہل حل و عقیدہ سے مشورہ لیا کرے۔ قرآن کی آیت مذکورہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کا مسلسل تأمل اس کی روشن سند ہے۔ قرآن کریم کی آیت مذکورہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کا تأمل اس پر شاہد و عادل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، لا خلافت الا عن مشورۃ، یعنی شوریت کے بغیر خلافت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے رسول کو ہر کام بذریعہ وحی بتلا دیتا، کسی کام میں بھی مشورے کی ضرورت نہ چھوڑتا، لیکن امت کی مصلحت اس میں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مشورے کی سنت جاری کرائی جائے، اس لیے بہت سے امور ایسے چھوڑ دیتے جن میں صراحتاً کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ لینے کی ہدایت فرمائی گئی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آیت حضرت ابوبکر و عمر سے مشورہ لینے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ دونوں حضرات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی اور وزیر تھے اور مسلمانوں کے مربی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات شیخین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، جب تم دونوں کسی رائے پر متفق ہو جاؤ تو تم میں دونوں کے خلاف کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہاں یہ اشکال کیا جا سکتا ہے کہ یہ تو جمہوریت کے منافی ہے اور شخصی حکومت کا طرز ہے اور اس سے جمہور کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ جواب یہ ہے کہ اسلامی آئین نے اس کی رعایت پہلے کر لی، کیونکہ عوام کو اختیار ہی نہیں دیا کہ جس کو چاہیں امیر بنا دیں، بلکہ ان پر لازم قرار دیا ہے کہ علم و عمل اور صلاحیت کار اور خدا ترسی اور دیانت کی روح سے جس شخص کو سب سے بہتر سمجھیں صرف اس کو امیر منتخب کریں۔ تو جس شخص کو ان اعلیٰ اوصاف اور اعلیٰ صفات کے تحت منتخب کیا گیا ہو، اس پر ایسی پابندیاں عائد کرنا جو بد دیانت
اور فسق و فجور پر عائد کی جاتی ہیں۔ عقل و انصاف کا خون کرنا اور کام کرنے والوں کی ہمت شکنی اور ملک و ملت کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کے مرادف ہوگا۔ چھٹا مسئلہ، ہر کام میں مکمل تدبیر کرنے کے بعد اللہ پر توکل کرنا۔ اس جگہ یہ بات بہت ہی قابل غور ہے کہ نظام حکومت اور دوسرے اہم امور میں تدبیر اور مشورے کے احکام کے بعد یہ ہدایت دی گئی ہے کہ سب تدبیریں کرنے کے بعد بھی جب کام کرنے کا ارادہ کرو تو اپنی عقل و رائے اور تدبیروں پر بھروسہ نہ کرو، بلکہ بھروسہ صرف اللہ پر کرو، کیونکہ یہ سب تدبیر مدبر الامور کے قبضہ قدرت میں ہے۔ انسان کیا اور اس کی رائے اور تدبیر کیا؟ ہر انسان اپنی عمر کے ہزاروں واقعات میں ان چیزوں کی رسوائی کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔ اس جملے میں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ توکل ترک اسباب اور ترک تدبیر کا نام نہیں، بلکہ اسباب قریبیہ کو چھوڑ کر توکل کرنا سنت انبیاء اور تعلیم قرآن کے خلاف ہے۔ ہاں، اسباب بعیدہ اور دور دراز کا فکروں میں پڑے رہنا، صرف اسباب اور تدبیر ہی کو مؤثر سمجھ کر مسبب الاسباب اور مدبر الامور سے غافل ہو جانا بے شک خلاف توکل ہے۔ إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنين۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہ ہو سکے گا، اور اگر مدد نہ کرے تمہاری تو پھر ایسا کون ہے جو مدد کر سکے تمہاری اس کے بعد، اور اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے مسلمانوں کو۔ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ ایک خاص واقعے کے متعلق آئی ہے۔ اس کے ضمن میں غلول یعنی مال غنیمت کی چوری کا مسئلہ بھی آ گیا۔ غزوہ بدر میں مال غنیمت میں ایک چادر گم ہو گئی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہو۔ یہ کہنے والے اگر منافق تھے تو کوئی بعید بات نہیں، اور ممکن ہے کہ کوئی ناسمجھ مسلمان ہی ہو۔ اس نے یہ سمجھا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا اختیار ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں غلول کا گناہ عظیم ہونا اور قیامت کے روز اس کی سزائے شدید کا ذکر ہے، اور یہ کہ کسی نبی کے متعلق یہ گمان کرنا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہوگا، یہ نہایت بیہودہ جسارت ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام ہر گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ لفظ غلول سے مطلق خیانت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور خاص کر مال غنیمت کی خیانت کے لیے بھی، اور مال غنیمت میں چوری اور خیانت کا جرم عام چوریوں اور خیانتوں سے زیادہ شدید ہے، کیونکہ مال غنیمت میں پورے لشکر اسلام کا حق ہوتا ہے، تو جس نے اس میں چوری کی اس نے سینکڑوں ہزاروں آدمیوں کی چوری کی۔ اگر کسی وقت اس کو تلافی کا خیال بھی آئے تو بہت مشکل ہے کہ سب کو ان کا حق پہنچائے یا معاف کرے، بخلاف دوسری چوریوں کے کہ مال کا مالک معلوم و متعین ہے۔ کسی وقت اللہ نے توبہ کی توفیق دی تو اس کا حق ادا کرے یا معاف کرا کر بری ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ایک غزوے میں ایک شخص نے اون کا کچھ حصہ چھپا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ مال غنیمت تقسیم ہونے کے بعد اس کو خیال آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ آپ نے باوجود رحمت للعالمین ہونے اور امت پر ماں باپ سے زیادہ شفیق ہونے کے اس کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ اب میں اس کو کس طرح سارے لشکر میں تقسیم کروں، اب تو قیامت کے روز ہی تم کو اس
تم اس کو لے کر حاضر ہوگے۔ اسی لیے غلول کی سزا بھی عام چوریوں سے زیادہ اشد ہے کہ میدان حشر میں جہاں ساری مخلوق جمع ہوگی، سب کے سامنے اس کو اس طرح رسوا کیا جائے گا کہ جو مال چوری کیا تھا وہ اس کی گردن پر لدا ہوا ہوگا۔ صحیحین میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، ایسا نہ ہو کہ قیامت میں کسی کو اس طرح دیکھوں کہ اس کی گردن پر ایک اونٹ لدا ہوا ہو اور یہ اعلان ہوتا ہو کہ اس نے مال غنیمت کا اونٹ چرایا تھا۔ وہ شخص اگر مجھ سے شفاعت کا طالب ہوگا تو میں اس کو صاف جواب دے دوں گا کہ میں نے حکم الہی پہنچا دیا تھا، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ بچائے، میدان حشر کی رسوائی ایسی ہوگی کہ بعض روایات میں ہے کہ جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا وہ تمنا کریں گے ہمیں جہنم میں بھیج دیا جائے مگر اس رسوائی سے بچ جائیں۔ یہی حال مساجد و مدارس، خانقاہوں اور اوقاف کے اموال کا ہے، جس میں ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کا چندہ ہوتا ہے۔ اگر معاف بھی کرائے تو کس کس سے معاف کرائے؟ اسی طرح حکومت کے سرکاری خزانے، بیت المال کا حکم ہے، کیونکہ اس میں پورے ملک کے باشندوں کا حق ہے۔ جو اس میں چوری کرے اس نے سب کی چوری کی، مگر چونکہ یہی اموال عموماً ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی شخص مالک نہیں ہوتا، نگرانی کرنے والے بے پرواہی کرتے ہیں، چوری کے مواقع بکثرت ہوتے ہیں۔ اسی لیے آج کل دنیا میں سب سے زیادہ چوری اور خیانت انہی اموال میں ہو رہی ہے، اور لوگ اس کے انجام بد اور وبال عظیم سے غافل ہیں کہ اس جرم کی سزا علاوہ عذاب جہنم کے میدان حشر کی رسوائی بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی بھی ہے۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین کے لیے، یہ پورے عالم کے لیے نعمت کبریٰ اور احسان عظیمہ ہونے کی تشریح و توضیح ہے۔ یہ بات ایسی ہے کہ اگر آج کل کا انسان روحانیت فراموش اور مادیت کا پرستار نہ ہوتا تو یہ مضمون کسی توضیح و تشریح کا محتاج نہ ہوتا۔ عقل سے کام لینے والا انسان اس احسان عظیم کی حقیقت سے خود واقف ہوتا، مگر ہو یہ رہا ہے کہ آج کا انسان دنیا کے جانوروں میں ہوشیار ترین جانور سے زیادہ کچھ نہیں رہا۔ اس کو احسان و انعام صرف وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو اس کے پیٹ اور نفسانی خواہشات کا سامان مہیا کرے۔ انبیاء علیہم السلام دنیا میں آتے ہیں اس لیے کہ وہ انسانی روح کی صحیح تربیت کر کے انسان کو حقیقی انسان بنائیں، تاکہ اس کے بدن سے جو اعمال و افعال صادر ہوں وہ انسان کے لیے مفید ثابت ہوں، وہ درندے اور زہریلے جانوروں کی طرح دوسرے انسانوں کو ایذا اور تکلیف دیتا نہ پھرے اور خود اپنے بھی انجام کو سمجھ کر آخرت کی دائمی زندگی کا سامان مہیا کرے۔ اولما اصابتکم، سابقہ آیات میں کئی جگہ اس مضمون کا ذکر آ چکا ہے کہ بعض حضرات کی زبان پر بھی آیا انا ھذا، کہ مصیبت ہم پر کہاں سے آ پڑی جبکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک جہاد ہوئے۔ آیت مذکورہ میں تو یہ بات یاد دلائی کہ جتنی مصیبت تم پر آج پڑی ہے تم اس سے دگنی اپنے مخالف پر اس سے پہلے غزوہ بدر میں ڈال چکے ہو، کیونکہ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے تھے اور غزوہ بدر میں مشرکین کے 70 سردار مارے گئے تھے اور 70 گرفتار ہو کر مسلمانوں کے قبضے میں آئے تھے۔ اس بات کی یاد دلانے سے ایک تو یہ مقصد ہے کہ مسلمانوں کو اپنی موجودہ تکلیف و پریشانی کا احساس گھٹ جائے۔ جس شخص کی دگنی جیت ہو چکی ہو، اگر ایک دفعہ آدھی ہار و شکست بھی ہو جائے تو زیادہ غم اور تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت میں شہداء کے خاص فضائل کا بیان اور احادیث صحیحہ میں اس کی بڑی تفصیل وارد ہوئی ہے۔ یہاں شہداء کی پہلی فضیلت تو یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ مرے نہیں بلکہ دائمی زندگی کے مالک ہو گئے۔
یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ بظاہر ان کا مرنا اور قبر میں دفن ہونا تو مشاہد اور محسوس ہے، پھر قرآن کی متعدد آیات میں ان کو مردہ نہ کہنے اور نہ سمجھنے کی جو ہدایت آئی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر کہا جائے کہ حیات برزخی مراد ہے تو وہ ہر شخص مومن و کافر کو حاصل ہے کہ مرنے کے بعد اس کی روح زندہ رہتی ہے، اور قبر کے سوال و جواب کے بعد مومنین صالحین کے لیے سامان راحت اور کفار و فجار کے لیے قبر کا عذاب قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کی اسی آیت نے یہ بتلایا کہ جنت کا رزق ملتا ہے شہداء کو اللہ کی طرف سے، اور رزق زندہ آدمی کو ملا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس دنیا سے منتقل ہوتے ہی شہید کے لیے رزق جنت جاری ہو جاتا ہے، اور ایک خاص قسم کی زندگی اسی وقت سے اس کو مل جاتی ہے جو عام مردوں سے ممتاز حیثیت کی ہے۔ شہداء کی پہلی فضیلت اس آیت میں ان کی ممتاز دائمی حیات ہے، دوسری یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملتا ہے، تیسری فضیلت فرحین بما آتاہم اللہ میں یہ بیان کی گئی کہ وہ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے ان نعمتوں میں جو ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ چوتھی فضیلت یہ ہے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، یعنی وہ اپنے جن متعلقین کو دنیا میں چھوڑ گئے تھے ان کے متعلق بھی ان کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر نیک عمل اور جہاد میں مصروف رہیں، ان کو بھی یہاں آ کر یہی نعمتیں اور درجات ملیں گے۔ اس آیت کی شان نزول جو ابو داؤد رحمۃ اللہ نے باسناد صحیح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب واقعہ احد میں تمہارے بھائی شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے جسم میں رکھ کر آزاد کر دیا، وہ جنت کی نہروں اور باغات کے پھلوں سے اپنا رزق حاصل کرتے ہیں اور پھر ان قندیلوں میں آ جاتے ہیں جو ان کے لیے عرش رحمان کے نیچے معلق ہیں۔ جب ان لوگوں نے اپنی راحت و عیش کی زندگی دیکھی تو کہنے لگے ہمارے متعلقین دنیا میں ہمارے مرنے سے غمگین ہیں، کیا کوئی ہمارے حالات کی خبر ان کو پہنچا سکتا ہے تاکہ وہ ہم پر غمگین نہ ہوں اور وہ بھی جہاد میں کوشش کرتے رہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہاری یہ خبر ان کو پہنچائے دیتے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ سبحان اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔